اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کے ناظرین السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ میں زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ تو یوز کرتے ہی ہوں گے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ کیسے غلط احادیث بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں جو حدیث آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے کسی عالم دین سے نہیں سیکھی، بلکہ وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب صحیح بخاری سے لی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 123 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ کی راہ میں لڑنا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی حمیت کے سبب جنگ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں، آپ نے اپنا سر مبارک اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ کھڑا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو ایسی لڑائی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 124 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمرے کے قریب بائیں حالت دیکھا کہ آپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ الغرض کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 125 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ویرانے میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ راستے میں چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپس میں کہا، اس سے روح کے متعلق سوال کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم ان سے ایسا سوال نہ کرو جس کے جواب میں وہ ایسی بات کہیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ بعض نے کہا، ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ آخر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے ابو قاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ خاموش رہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، چنانچہ میں کھڑا ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے مالک کا حکم ہے اور انہیں بہت کم علم عطا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 126 حضرت اسود سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تجھ سے بہت راز کی باتیں فرمایا کرتی تھیں، تو کعبے کے متعلق انہوں نے تجھ سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے انہوں نے یہ کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کے لوگوں کا زمانہ قریب نہ ہوتا، ابن زبیر نے کہا، یعنی کفر کے قریب نہ ہوتا، نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے، تو میں کعبے کی اس تعبیر کو منہدم کر دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایسا ہی کر دیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان احادیث سے بہت زیادہ فائدہ اور علم حاصل کیا ہوگا، اور اگر آپ ان مزید احادیث سے فائدہ اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل صحیح البخاری کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔